بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اہم فیصلہ آج سنا دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس میں پریشانی ہے یا بے فکری کا ساماں ہے؟ حکومت کیا چاہتی ہے؟ تحریک انصاف اس پہ کیا موقف اور بیانیہ اختیار کرے گی؟ تفصیلات غور طلب اور دلچسپ ہیں۔ اس اہم ترین موضوع پر تفصیل سے پروگرام میں بات کریں گے، لیکن پروگرام کا آغاز راہ حق کے شہیدوں کے ذکر سے، جہاں کور کمانڈر کوئٹہ 12 کو لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی 6 دیگر افسران اور اہلکاروں کے ساتھ ہیلی میں تھے۔ کل یہ ہیلی کاپٹر مس ہوا اور آج آئی ایس پی آر نے اس کی تصدیق کی کہ کریش ہو گیا ہے، حادثہ پیش آیا موسم کی خرابی کی وجہ سے، اور کور کمانڈر کوئٹہ سمیت دیگر 6 افراد نے جامِ شہادت نوش فرمایا ہے۔ وطن کے محافظوں کی اس عظیم قربانی کو ہم اس پلیٹ فارم سے سلام پیش کرتے ہوئے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ شامی صاحب، ہاں دیکھیں، یہ سیلاب زدگان کی جو حالت ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے یہ محو پرواز تھے، اور جس طرح پاک فوج نے سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے، ان کی مدد کے لیے کام کیا ہے، اب اس کی تو ایک ایسی شہادت ہے کہ جس کو تا قیامت زندہ یاد رکھا جائے گا۔ بالکل سر، یہ اس میں کور کمانڈر کوئٹہ بھی تھے، اس میں کمانڈر انجینئر کور بھی تھے بریگیڈیئر محمد خالد، اور اس سے پہلے ڈی جی پاکستان کوسٹ گارڈ میجر جنرل امجد حنیف صاحب بھی شامل تھے، منفس نفیس، یہ سب لوگ جو ہیں، اور پھر میجر سعید احمد جو پائلٹ تھے یہ بھی شہید ہوئے، میجر محمد طلحہ منان جو کو پائلٹ تھے، اور کریو چیف نائک مدثر فیاض یہ بھی شہید ہوئے۔ اپنے ہم وطن جو ہیں ان کے معاملات کا جائزہ لینے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے، ہدایات دینے کے لیے، اور سر یہ مسلسل کور کمانڈر جو تھے سیلاب زدہ علاقوں کا تمغہ دورہ بصارت تھا۔ جی، یہ بڑا مل چکا، یونیک ان کا ایک اعزاز ہے۔ 1989 میں 33 برس پہلے پاک فوج میں کمیشن حاصل کیا، 6 آزاد کشمیر ریجمنٹ میں یہ بھرتی ہوئے تھے کمیشن افسر کے طور پر، اور پھر پورا کریئر ان کا بے مثال اور لاجواب رہا ہے۔ یہ اسٹاف کالج میں انسٹرکٹر بھی رہے ہیں، بڑی اچھی شہرت کے مالک تھے، سربراہ بھی رہے، ایم آئی کے سربراہ رہے، ڈیفنس اٹاشی بھی رہے، اور پھر آئی جی ایف سی بلوچستان بھی رہے، اور اب یہاں بلوچستان میں آپ کور کمانڈر کوئٹہ کے طور پر بھی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ گزشتہ برس ہم ایک ورکشاپ تھی، اس سلسلے میں مہینہ ڈیٹ کوئٹہ قیام کا موقع ملا، تو ان کی مہمان نوازی سے بھی محظوظ ہوئے، ان کے پروفیشنلزم کو دیکھا بڑی قریب سے، اور خاص بات جو میں نے نوٹ کی کہ جو مقامی افراد کے ساتھ ان کی ملنا جلنا تھا، جو ربط تھا، جو کنیکٹیوٹی تھی، ایسی کنیکٹیوٹی سیاستدانوں کے ہاں بھی نہیں تھی۔ گلے لگاتے تھے لوگوں کو، ان سے ملتے تھے، اور ان کے مسائل سنتے تھے کہ کیا کیا جا ان کی خدمت کرتے ہوئے ان کی خدمت جامِ شہادت نوش کیا۔ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، آمین۔ ان کے ساتھیوں کی مغفرت کرے، ان کے اہل خانہ کو صبر دے، اور ان کو ہم یقیناً یاد رکھیں گے، سلام پیش کرتے رہیں گے، اور بلوچستان اور پاکستان کے درمیان جو ہے نا، ان کا خون جو ہے اس نے ایک عجب رشتہ جو ہے قائم کیا ہے، بالکل، جسے توڑا نہیں جا سکے گا، ناقابل شکست رشتہ ہے یہ، جو خون جو ہے جس کو تعمیر کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ سب کو ایک بار پھر سے ہمارا سلام ہے آپ کی قربانی کو۔ آگے اب آ جاتے ہیں سر آج کا سیاسی منظرنامہ، جہاں ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ تو دے دیا، لیکن اس میں کیا پی ٹی آئی کے لیے پریشانی ہے یا بے فکری کا ساماں ہے؟ اب سے کچھ دیر پہلے تک جب ہم پروگرام شروع کرنے لگے تھے، جب سے فیصلہ آیا، اور فیصلے سے لے کے اب تک آپ نے ہماری ٹرانسمیشن بھی ملاحظہ کی، اور پھر پروگرام بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ شامی صاحب، مجموعی طور پر 17 یا 18 پی ڈی ایم اور حکومتی اتحاد کے رہنما ہیں جنہوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں، اور ابھی یہ سلسلہ پتہ نہیں کب ختم ہوگا۔ گولہ باری جاری ہے، 17 یا 18، لیکن لیکن نہیں صرف دوسرے پر گولہ باری کر رہے ہیں، یہ 17 یا 18 کا نمبر صرف حکومت اور حکومتی اتحاد سے جڑے لوگوں کے لیے ہے، یعنی وہ گولہ باری کرنے میں مصروف ہیں۔ اور پی ٹی آئی کی جانب سے ہم نے دیکھا اسد عمر صاحب آئے، فاروق حبیب آئے، ملکہ بخاری آئیں، فواد چودھری آئے، دیٹس اٹ۔ نہیں، وہ بھی زوردار رہے، انہوں نے بھی الجھانے کی بہت کوشش کی ہے، تو انہوں نے سمجھا کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوئی، کچھ الیکشن کمیشن پہ برسے ہیں کچھ، مگر سمجھا کوئی ایسی بات نہیں ہے، معمولی بات ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، نہ یہ معمولی بات نہیں ہے، اب یہ ایک لمبا قصہ چلے گا، غیر معمولی بھی نہیں غیر معمولی بھی ہے، غیر معمولی ہے، لیکن جس طرح حکمران اتحاد کہہ رہا ہے
شاید اتنا غیر معمولی نہ ہو، لیکن بہرحال الزامات الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق ثابت ہوئے ہیں، اور انہوں نے ریفرنس جو ہے اب بھیجنا ہے سپریم کورٹ میں. اب وہ پہلے دو اہم خبریں اس سلسلے میں، ایک تو ایک شہری نے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا ہے کہ عمران خان صاحب کو نااہل قرار دیا جائے. 62F1 کے تحت انہوں نے جھوٹا بیان جمع کروایا، یہ الزام عائد کرتے ہوئے شہری پہنچا الیکشن کمیشنر پاکستان کی جانب. دوسرا ایک خبر یہ ملی ہے کہ ECL پہ ان رہنماؤں کے نام ڈالنے کا غالباً فیصلہ کر رہی ہے حکومت جن کا ذکر اس کیس میں ہے، PTI کے جو رہنما ہیں. لیکن جواب میں ہم دیکھتے ہیں شیخ رشید صاحب ہوں یا اسد عمر صاحب ہوں، وہ آؤٹ رائٹلی اسے ریجیکٹ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ PDM کا ایک ان کا حلیف بن چکا ہے الیکشن کمیشنر پاکستان، اور اس فیصلے کو وہ نہیں مانتے. وہ سمجھتے ہیں کہ عوامی مقبولیت اس قدر اہم ہے ان کے لیے کہ ایسے فیصلوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، گو کہ وہ عدالت جانے کا بھی اعلان کر چکے ہیں. دیکھیے، ایک صورت تو یہ ہے نا کہ وہ اس فیصلے کو خود چیلنج کریں اور عدالت میں جائیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ معاملہ عدالت میں جائے گا. جب وفاقی حکومت PTI کے خلاف کوئی ریفرنس کرے گی تو وہ عدالت میں بھیجا جائے گا اس کو. اب اصل میں ابھی تک حکومت نے اپنا لاہے عمل واضح نہیں کیا کہ وہ کیا اقدامات کرنا چاہتی ہے. کیا PTI پر پابندی لگانا چاہتی ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ جائے گی، یا سپریم کورٹ جانے کے بعد مطالبہ کرنا چاہتی ہے کہ وہ پابندی لگائی جائے. 8 سے 8 برس پہلے کیس کو لے کر کے گئے تھے اکبر ایس بابر صاحب، سر دست ان سے آغاز کرتے ہیں کہ اکبر ایس بابر صاحب تو بہت خوش ہیں آج. وہ کہتے ہیں فائنل مارکر میرا سپریم کورٹ میں ہوگا ان کے ساتھ. وہ اب خوش ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے محنت کی تھی اور کوشش کی تھی وہ کامیاب ہو گئی، پھل ان کو مل گیا. دیکھیے انہی سے آغاز کرتے ہیں کہ اکبر ایس بابر صاحب اس فیصلے پر کیا کہتے ہیں. اللہ نے ہمیں 8 سال کی جدوجہد تقریباً کے بعد ہمیں سرخرو کیا، اور میں اللہ کے سامنے شکر گزار ہوں کہ اللہ نے ہماری قوم کو سرخرو کیا، کیونکہ اس کیس میں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا. الیکشن کمیشن نے یہ تصدیق کی کہ غیر ملکیوں نے پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ کی ہے. الیکشن کمیشن نے یہ تصدیق کی کہ غیر ملکی کمپنیوں نے پاکستان تحریک انصاف کی فنڈنگ کی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تصدیق کی کہ ہر سال جو پارٹی کا چیئرمین جو سرٹیفکیٹ جمع کراتا ہے، سال 2008-9 کا سرٹیفکیٹ جھوٹا تھا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں رجیم چینج ہو. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ عمران خان استعفیٰ دے. یہ مطالبہ ان کا کہ عمران خان صاحب استعفیٰ دیں. اکبر ایس بابر اس کے بن جائیں گے چیئرمین. قمر زمان قاہرہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بددستور ان کے بانی رکن ہیں، ابھی بھی ہیں. تو وہ پھر یہ چیئرمین بن جائیں گے کیا؟ واللہ جانتا یا ہے. وائس چیئرمین جو ہیں ہمارے شاہ محمود قریشی، وہ بن جائیں گے کیا؟ ان کے اوپر بھی ریفرنس ہوگا کیونکہ وہ بھی تو رکن رکین تھے نا PTI کے. چلیے رد عمل دیکھتے ہیں. دیکھیے کہ اسد عمر صاحب کیا فرماتے ہیں. الیکشن کمیشن صرف ایک کام تو ہمت کرے نا، ذرا ویب سائٹ کے اوپر ڈال دے سارے پاکستانیوں کے لیے دیکھنے کے لیے کہ تحریک انصاف نے کیا کیا تفصیل جمع کی ہوئی ہے اپنے اکاؤنٹس کی، اور باقی یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے کیا تفصیل دی ہوئی ہے. لیکن میرے خیال میں اگر کسی کو شک تھا کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ جانبدار ہے، یہ ایک سیاسی حریف ہے، یہ اب ریاستی ادارہ نہیں رہا، یہ ایک سیاسی حریف ہے، یہ PDM کے الائنس کا پارٹنر ہے، ان سب لوگوں کو ضرور میں تعزیت کرنا چاہتا ہوں جو اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ تحریک انصاف کے خلاف الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ کرے گی جس سے تحریک انصاف کی جو پابندی لگا دی جائے گی، اور آج کے بعد تحریک انصاف کا نام و نشان ختم ہو جائے گا اور عمران خان کی سیاست ختم ہو جائے گی. تو اتنی ہمت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھی نہیں ہوئی کہ اتنا کو گھٹیا فیصلہ دے سکیں. کوشش انہوں نے بڑی کی ہے. جو انہوں نے آج کیا ہے یہ سپریم کورٹ کی 2017 کی ججمنٹ کی بھی خلاف ورزی ہے، جس کے اندر کہا گیا تھا کہ تمام پارٹیوں کو برابری کی بنیاد پہ آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے. انشاءاللہ تعالی کل یا پرسوں جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ. یہ اسد عمر صاحب جو ہیں یہ پڑھے لکھے شخص ہیں، بڑے قابل ہیں جی، قابل ہیں، لیکن جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے اچھا غور کرنا چاہیے. یعنی کتنے میں سمجھتا ہوں گھٹیا الفاظ استعمال کیے. اب آپ اپنے معافی ضمیر کو اچھے لفظوں میں بھی بیان کر سکتے ہیں. فیصلے کو گھٹیا کہنا یہ ایک مناسب بات نہیں ہے. اور آپ کو لڑائی لڑنی ہے قانونی، لڑے. فیصلہ الیکشن کمیشن لے کے جا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ، کہہ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں،
सुप्रीम कोर्ट जाएं, मुझे तो वो फैसला दिखा दें जिसकी खिलाफ वर्जी की है इलेक्शन कमीशन ने। अब फारूक हबीब साहब कह रहे थे ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी, मैंने तो वो फैसला देखा है, उसमें कोई एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं है जिसमें उसको कहा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कुछ कहा हो, उसकी खिलाफ वर्जी की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा हमें तवक्को है कि हर जमात के साथ मुनसफाना सलूक होगा और मुनसफाना सलूक होना चाहिए। जो पीपल्स पार्टी है, जो मुस्लिम लीग नून है, उनके मुकदमात की भी समात होनी चाहिए, उनका भी फैसला होना चाहिए। अहम तरीन सवाल ये है कि ममनुआ फंडिंग अगर इलेक्शन कमीशन के फैसले में इसका इल्ज़ाम साबित हुआ है तो इस सूरत में कानूनी ऑप्शंस क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। इन ऑप्शंस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो अभी तक यानी उन्होंने अपना वाज़ेह नहीं किया ज़हन। देखिए क्या फरमाते हैं। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस हवाले से खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने 8 साल पे जो कौम की नज़रें जमी हुई थी एक मुकदमे के ऊपर, और जिस फैसले को मुखर करने के लिए 9 वकील तब्दील किए गए, सैकड़ों एडजमेंट्स ली गई, और अभी 4 दिन से मुझे दुख और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के मौक्कर तरीन जमहूरी इदारों को अपनी चोरी छुपाने के लिए इस्तेमाल किया गया। पंजाब असम्बली और KP असम्बली से लोगों के हाथ खड़े करवाए गए। कानून इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 है, उसके शिक नंबर 1, शिक नंबर 2, शिक 3 और 6 के तहत इस तरह से ये प्रोसीजर्स होंगे। और फिर उन्होंने नए कानून के तहत कहा कि 2017 में भी ये चीज़ें डाली गई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक तफसीली रिपोर्ट आएगी और उस रिपोर्ट के बाद वफाकी हुकूमत ये तय करेगी कि इस पार्टी पे पाबंदी और इसके सरबराह पे पाबंदी लगनी चाहिए कि नहीं, इसके अरकान असम्बली को डिस्क्वालीफाई होना चाहिए कि नहीं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये मामला सुनेगी। तो हम बतौर सियासी जमात के अपना आइनी और कानूनी हक़ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम जत्थे लेकर सड़कों पे एहतजाज करके बाहर खड़े होकर नारे नहीं मारेंगे कि हमारे खिलाफ फैसला आने वाला है। 3 रोज़ से ये तमाशा बना हुआ था, 4 रोज़ से टीवी पे सुबह शाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दे, इसलिए दे कि हमारी चोरी का जो पर्चा है। अभी वफाकी हुकूमत जो है वो गौर खौज में मसरूफ़ है। ठीक, तो उसने क्या इक़दाम करना है, असल बात ये है। जब वो फैसला कर लेगी फिर उस पर बात करेंगे। देखिए असूली तौर पर तो मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। किस हक़ में? कि सियासी जमातें जो हैं उन पर पाबंदी लगे और मुकदमे उन पर इस तरह से कायम हों, वो सियासत में हिस्सा न ले सके। नाअहली के भी हक़ में नहीं है आप? नहीं, मैं तो इसका हक़ में नहीं। मैं तो अब जो नवाज शरीफ साहब की नाअहली है ना, जो सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है और जो उसके अल्फाज हैं, मैं तो सर पीट लेता हूँ जब उसको पढ़ता हूँ। यानी किस तरीक़े से उनको नाअहल किया गया है। अगर अब तो उसका अगर इमरान खान साहब जो हैं, अगर उस फैसले को मद्देनज़र रखा जाए तो इमरान खान साहब की नाअहली तो वट पे पड़ी है ना फिर। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा देखिए, नवाज शरीफ साहब को आपने नाअहल किया और फिर एक बाकायदा एक सोचे समझे मंसूबे के तहत एक मामलात को आगे बढ़ाया, और ये तो सब इस पर बात करते हुए भी मेरी ज़ुबान जो है लड़खड़ाती है। ठीक, मगर जो कुछ हुआ है वो हमारी आंखों के सामने हुआ है। अब देखें, इमरान खान साहब हैं, अब वो शिकंजे में हैं, तो होना तो ये चाहिए कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका मामला भी दोबारा खोले। आप समझते हैं कि इस सिनेरियो के अंदर उनको कोई एडवांटेज मिल सकता है? मिल सकते हैं। अगर आप फुल कोर्ट में यह मुकदमा समात हो इसकी, तो सारी चीज़ें ज़ेर बहस आएंगी, ज़ेर समात आएंगी, वो भी आनी चाहिए। लेकिन अब 62(1)(f) के तहत नाअहली का जो रूल है वो भी तो किसी हद तक बदला हुआ ना। अदालत ने करार दिया है ना, यानी अब और अदालत ने जो अब फैसला पढ़ ले, वो जो अकामा है उसमें जो एक तनख्वाह जो थी वो डिक्लेयर जो खरीद उन्होंने ली नहीं, वसूल नहीं की। उन्होंने कहा आपने जो इलेक्शन कमीशन में जो डिक्लेरेशन दिया 2013 के इलेक्शन, उस वक्त आपने उसको डिक्लेयर नहीं किया कि ये आमदनी मेरी काबिल वसूल है, इसलिए आप नाअहल हो गए हैं और सादिक और अमीन नहीं रहे। डिक्लेयर तो खान साहब के ऊपर भी इल्ज़ाम है। नहीं, आप ये देखें, अगर उसको मयार बना लें तो फिर खान साहब कहाँ जाएंगे? ये क्या सिर्फ अब यानी देखिए इस मुल्क के साथ किया क्या गया, किसने किया ये, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने, ये दस्ताने उतरेंगे ना, ये नकाब भी उतरेंगे, नोचे जाएंगे। क्या कहूं मैं आपसे,
چلیے اس کے علاوہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی آج ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے، اور کچھ دوستوں کی یہ خبر ہے کہ شاید وہ کسی اور سے بھی ملیں اس کے بعد. بہرحال اس میں بعد میں آتا ہوں. پہلے عدیل وڑائی صاحب کو ہم نے بھائی اچھے بھلے آدمی ہیں، کوئی ان کی صحبت اگر میسر آئی ہے عمران خان کو تو اچھی بات ہی ہوگی نا. ہمیشہ دستیاب. A man is known by the company he keeps. سر انہیں تو ہمیشہ یہ اچھی بات ہے. سعادت حاصل رہی ہے کہ وہ حضرت مولانا کی. طارق جمیل صاحب جو ہیں جی وہ بھی ماشاءاللہ پہاڑی علاقوں سے ہاں جی چھٹیاں گزار کے واپس آئے ہیں. ناران گئے ہوئے تھے اور سیر و سیاحت سیر و سیاحت کے لیے، آرام کے لیے، آرام بھی تو کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. ہمارے بیورو چیف عدیل وڑائی صاحب انہوں نے جوائن کیا. عدیل صاحب یہ بتائیے گا الیکشن کمیشن میں درخواست کس نے دائر کر دی ہے؟ ایک شہری، کون شہری ہے یہ شہری کیا یار؟ اور اس میں کیا موقف اختیار کیا گیا؟ ایک زمانے میں ایسا ہوتا تھا کیا کہ عدالت پوچھتی تھی آپ کا تعلق کیا ہے اس سارے معاملے سے، اب کون ہے؟ اب آپ کون ہیں، آپ کا کیا مسئلہ کیا ہے. اور درخواستیں اس طرح کی یہ جو گمنام افراد ہیں ان کو انٹرٹین نہیں کیا انٹرٹین ہی نہیں کرتے تھے. اب لیکن ایسا ہوتا ہے، اب تواتر کے ساتھ ہوتا ہے. وہ بھی اب تو تماشے بن گئے نا. اب کوئی اٹھتا ہے نہ منہ نہ سر نہ پیر، اور ایسی درخواستیں ہوتی، بعض اوقات ہاتھ سے لکھی درخواستیں ہوتی، نہ کوئی قانون کا پتہ نہ ضابطے کا پتہ. اب وہ پہنچ گئے. بعض اوقات تو درخواست گزار ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود کئی کیسز میں مطلوب ہیں، جن پر خود کئی ایف آئی آرز درج ہوئی ہوتی ہیں. بسا اوقات یہ بھی ہوا ہے ماضی یہ بھی مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بھی رجسٹرڈ ہیں درخواست گزار کہیں. اچھا یعنی یہ بھی دہاڑی دار ہے. دہاڑی دار ہے. اچھا چلے. اچھا عدیل صاحب ایک تو اس درخواست کا بتائیے، اور پھر آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ عدالتوں کو ان کے منہ پہ چپت لگانی چاہیے، ان سے پیسے وصول کرنے چاہیے، خرچہ نہ کرنا چاہیے جرمانے کے طور پر. ہاں جی ٹھیک. اچھا دوسرا یہ کیا سمجھ آئی آپ کو، گورنمنٹ کیا کن لائن پہ سوچ رہی ہے، ان کی کیا اسٹریٹجی آپ کو سمجھ آئی ہے؟ جامی صاحب جب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس میں فیصلہ آیا ہے، اس کے بعد سے 5 ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ اب تک ہو چکی ہیں. ایک تو شوکاز نوٹس جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جاری کر دیا ہے، اس میں کارروائی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے. یعنی ممنوعہ فنڈنگ کیس کے معاملے پہ جو سیکشن 6 ہے اس کے تحت باقاعدہ الیکشن کمیشن میں کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے. دوسرا جو شامی صاحب نے بات کی بڑی اہم بات ہے کہ اس میں تفصیلی شوکاز ہے. جی اس میں شامی صاحب اس میں سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیوں نہ یہ جو ممنوعہ ذرائع سے جو فنڈنگ ہوئی ہے اسے کانفسکیٹ کر لیا جائے. اس میں اور کوئی کارروائی نہیں ہے. ٹھیک. یہ صرف کانفسکیشن کے لیے ہے. یہ رقم ہے کتنی؟ جو سیکشن 6 ہے یہ کوئی رقم بھی اس شامی صاحب یہ مختلف چونکہ مد میں یہ رقم ہے، اس میں جو لاکھوں ڈالرز میں یہ ملین ڈالرز میں رقم بنتی ہے. آپ ایک بات سنیں نا، اگر الیکشن کمیشن نوٹس دے رہا ہے کہ اس رقم کو کیوں نہ ضبط کر لیا جائے تو اس کی پھر مقدار کا تو ذکر ہوگا نا. بالکل یہ تو بالکل اس میں جو بالکل آپ نے بڑا اہم سوال کیا. آپ نے نوٹس دیکھا ہے وہ؟ یہ پیج نمبر 66 ہے. جی پیج نمبر جو 66 ہے، ہاں پیج نمبر جی بالکل اس میں پیج نمبر 66 میں جو 66 میں ساتھ اس کو لف کیا گیا ہے، اور اس میں جو رقم ہے اس میں تقریباً کو 5-6 پیراگرافز میں جو رقم ہے وہ درج کی گئی ہے، جس میں جو کرکٹ کلب ہے اس کی 2 ملین سے زیادہ رقم کا جو ہے اس میں تذکرہ ہے. اس کے علاوہ یہ جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا کہ کوئی مجموعہ لمسم کر کے دیا گیا، شوکاز نوٹس میں شوکاز نوٹس ابھی پبلک ہی نہیں ہوا نا، تو صرف جاری کیا گیا. اس میں اسپیسیفک ہونا چاہیے نا کہ اتنی رقم ہے، اتنی رقم آپ جو ممنوع ہے آپ کے اکاؤنٹ میں آئی ہے، ممنوع ہے، اسے ہم ضبط کرنا چاہتے ہیں. تو ضبط کہاں سے کریں گے؟ وہ تو خرچ ہو گئی، کوئی پوسٹر بن گئے، کوئی بینر بن گئے، کوئی دوروں پہ خرچ ہو گئی، کوئی ہیلی کاپٹر میں پیٹرول پڑ گیا، تو کہاں سے ضبط کریں گے وہ؟ یہ انہوں نے جو اپنے فیصلے میں جو شامی صاحب بیان کیا ہے نا، پیج نمبر 65 اور 66 جو عدیل صاحب یہ بیان کریں، مجموعی طور پر کچھ 7,92,265 جو برطانوی کرنسی ہے پاؤنڈز، اور پی کے آر میں انہوں نے اس سے زیادہ ہے جامی صاحب، اس سے زیادہ جو بھی ابھی نوٹس سامنے آئے گا تو پھر پتہ چلے گا مجموعی رقم کہاں ہے. اچھا اور رقم تو خرچ ہو چکی ہے نا کہ اکاؤنٹ میں پڑی ہے. نہیں کہاں تو خرچ ہو چکی ہے. یہ تو 2008 9 10 11 12 13 کہاں ہوگی پتہ نہیں کیسے. وہ کہا جی آپ کر لیں، کیا انہیں کہا جائے کہ اتنی رقم واپس کریں بحق کے سرکار؟ سوال ہے. اور اس میں پاکستان تحریک انصاف اچھا نہیں آپ عدیل آپ کر رہے ہیں، آپ وہ کہتے ہیں بھائی ہم ضبط کرنا چاہتے ہیں، ان کا کر لیں. اچھا آپ 5 ڈیولپمنٹس کا ذکر کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ رقم تو ہوا میں ہے، شوکاز نوٹس جو ہے وہ جاری ہو کے کارروائی کا آغاز ہو گیا. آگے چلیے.
ہاں اچھا دوسرا اس میں نقطہ دوسرا ایک الیکشن کمیشن میں جو درخواست دائر ہوئی ہے، الیکشن کمیشن میں درخواست وہ واقعی شامی صاحب نے بالکل درست فرمایا، اس میں لوکس اسٹینڈ آئی بنتا ہی نہیں ہے. اس میں ایک فائق شاہ صاحب ہیں، ان کی جانب سے عمران خان صاحب کی نااہلی کے لیے آرٹیکل 62 کے تحت ایک درخواست دائر کی گئی ہے. عدیل صاحب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، یہ صاحب تو اس سے پہلے بھی کئی ایک معاملات پر درخواستیں لے کے جا چکے ہیں. جی یہ امن ترقی کے چیئرمین ہیں، ان کے کوئی جماعت ہے جی امن پیشہ ور ترقی، اس کے چیئرمین ہیں. پیشہ ور درخواست گزار ہیں، دہاڑی دار. ٹھیک اصل شامی صاحب اصل جو ڈیولپمنٹ ہے تیسرا یہ ہے کہ حنیف عباسی صاحب اپنے اس کیس کو ریوائیو کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان جا رہے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کا جو معاملہ الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا گیا تھا اس میں وہ 184(3) کے تحت درخواست دائر کرنے جا رہے ہیں. کانسٹیٹیوشنل پٹیشن دائر 1-2 دن میں ہو جائے گی، اور اس میں کہا جائے گا جی کہ آپ نے چونکہ کہا تھا کہ یہ معاملہ پہلے الیکشن کمیشن اس میں اپنی فائنڈنگ دے، الیکشن کمیشن کی ڈومین ہے، ہمارا یہ کام نہیں ہے. تو پھر یہ معاملہ چونکہ اب وہاں کنکلوڈ ہو گیا ہے تو اب اس میں آپ آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت کارروائی کریں. تو یہ اناؤنس کر دیا انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ اس میں ان کی سپورٹ کرے نہ کرے انہوں نے جانا ہے، لیکن ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ گورنمنٹ اس حوالے سے ان کا یہ ارادہ ہے کہ حنیف عباسی صاحب کی صورت میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس معاملے پہ رجوع کیا جائے، کیونکہ متاثرہ فریق اس معاملے میں وہ ہیں. پھر اس میں جو آرٹیکل 17 کے حوالے سے اس کو بنیاد تو قرار دیا ہے، کئی حکومتی شخصیات سے ملاقات ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جس طرح خود رانا ثناء اللہ نے اور اعظم نذیر تارڑ نے بھی کہا کہ ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، کیونکہ اس کا حتمی فیصلہ کیبنٹ نے کرنا ہے، اور اس میں کیبنٹ کے سامنے جب چیزیں آئیں گی تو یہ وزارت داخلہ نے کیبنٹ کی منظوری کے بعد اس میں کوئی ریفرنس اگر بھجوانا ہے تو بھجوایا جائے گا، اور اطلاعات یہی ہیں کہ گورنمنٹ اس پہ غور کر رہی ہے. اور اس میں پھر جو ECL میں نام شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ان تمام افراد جس میں اسد قیصر، عمران اسماعیل اور دیگر اہم رہنما شامل ہیں، ان کے نام ECL میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اور پاکستان تحریک انصاف نے جو اعلان کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا. تو یہ وہ ڈیولپمنٹس ہیں جس میں جو پنڈورا باکس تو کھل گیا ہے. اب اس میں کئی درخواستیں جس طرح آج ایک درخواست گزار نے دائر کر دی، آگے بھی کسی عدالت میں اگر کوئی دائر کرتا ہے، لیکن اصل فریق اس کیس میں جو ہیں وہ حنیف عباسی ہیں. یہ بڑا اہم نقطہ ہے حنیف عباسی صاحب کا. اب حنیف عباسی کا کیس اس کے کنٹینیوٹی میں ہوگا نا، کنٹینیوٹی میں ہوگا، یہ بڑی اہم، یہ سب سے امپورٹنٹ اس میں نقطہ ہے. عدیل بہت شکریہ. یہ جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، عدیل بہت شکریہ آپ کا. یہ کوئی بیرون ملک جا رہے تھے کیا؟ نہیں، تو پھر کیا؟ انہوں نے تو کوئی اعلان نہیں کیا باہر جا رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں ہم یہی ہیں. تو یہی ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہوئے میدان میں. بالکل ڈٹ کے کھڑے. ECL پہ ڈال کے کیا کریں گے آپ؟ پتہ نہیں. ہم اپنے سبق کیوں نہیں سیکھتے سیاست سے؟ فائنینشیل ٹائمز دہائی دیتے ہیں. فائنینشیل ٹائمز جو مشہور ہے ایک خبر کے حوالے سے، اس نے ایک اور سٹوری آج کی ہے جس کا اینڈ وہ یوں کرتے ہیں کہ اس فیصلے کے باوجود بھی جو مقبولیت ہے عمران خان صاحب کی، وہ متاثر ہونے کے امکانات نظر نہیں آتے. یہ ان کا تجزیہ اپنی خبر میں. فائنینشیل ٹائمز جو ہے وہ ہوا دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی پڑھو کرو، کچھ پیچھے نہ ہٹو. لگتا ہے اللہ شری دے رہا ہے. ایک بریک آ گئی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر شامل کرتے ہیں قانونی رائے، کیونکہ تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ ممنوع فنڈنگ ایسی کوئی بات ثابت ہوئی نہیں ہے جو الزام ہم پہ عائد کیا گیا، اور میکسیمم پینلٹیز کی صرف فنڈز کی کانفسکیشن ہے، نتھنگ ایلس. نہ نااہلی ہو سکتی ہے، نہ کوئی اور ریفرنس بن سکتا ہے. لیکن کچھ ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ PPO 2002 کے تحت یہ ایک سنگین معاملہ ہے. کیسے؟ ایک بریک کے بعد. ممنوع فنڈنگ کیس فیصلہ آ گیا، تحریک انصاف کے لیے پریشانی یا بے فکری کا سامان. اس سلسلے میں مزید بات کرتے ہیں، قانونی رائے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ایڈوکیٹ ثاقب جیلانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ممتاز قانون دان ہیں، قانونی گھرانے سے ان کا تعلق ہے، ان کی رائے بھی شامل کرتے ہیں. اور پھر ہمیں جوائن کریں گے جناب جسٹس ریٹائرڈ عباد الرحمان لودھی صاحب بھی، ان کی رائے بھی آپ تک ہم پہنچائیں گے. جیلانی صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. گورنمنٹ کا ریئیکشن بھی آپ نے دیکھ لیا، PTI کا رد عمل بھی آپ نے دیکھ لیا. ممنوع فنڈنگ ثابت ہوتی ہے تو اس پر کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ قانونی اثرات کیا ہو سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور ان کی قیادت کے اوپر؟ شکریہ جامی صاحب. اس میں اگر آپ جو ججمنٹ آئی ہے الیکشن کمیشن کی، اس میں کچھ تو انہوں نے اندیا دے دیا ہے. ایک تو انہوں نے شو کاز نوٹس ایشو کیا ہے، اور ایک تو انہوں نے ایکسپلینیشن مانگی ہے PTI سے کہ جی ہماری فائنڈنگز کے مطابق PTI نے نوئنگلی اینڈ ولنگلی
Willfully. فنڈنگ یا پروہیبٹڈ فنڈنگ ریسیو کی ہے اور وچ واز پروہیبٹڈ انڈر اے اسپیسیفک لا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002. ایک تو یہ انہوں نے فائنڈنگ لے ڈاؤن کی ہے اور ساتھ ہی انہوں نے شو کاز نوٹس ایشو کر دیا. میری نظر میں اس میں گورنمنٹ کی سائڈ سے جو چیز کارروائی کی جا سکتی ہے ایک تو وہ یہ ہے جو لا کے اندر پروویژن ہے وہ یہ ہے ایسی اگر آفٹر شو کاز نوٹس اینڈ آفٹر ہیئرنگ پی ٹی آئی اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہ فائنڈنگ کرتا ہے کہ انہوں نے واقعی جو ہے یہ لا کو بریچ کیا ہے تو وہ فیڈرل گورنمنٹ ایک ڈکلیریشن ایشو کر سکتی ہے اور اس کے بعد وہ ایک نہیں مگر الیکشن کمیشن کیا اس رقم کو ضبط کر لے گا؟ جی بالکل بالکل لا کے اندر یہ پروویژن ہے الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ رقم ضبط کر لے. جی بالکل وہ ضبط کر سکتے ہیں. اب وہ رقم جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس موجود نہیں ہے, اس کے اکاؤنٹس میں نہیں ہے, وہ خرچ ہو چکی ہے. اب وہاں سے جواب آتا ہے حضور وہ رقم تو خرچ کی جا چکی ہے, پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں جی اس پہ میری نظر میں تو وہ جو پارٹی کے ایسٹس ہیں ان کی طرف جو ہے الیکشن کمیشن جا سکتا ہے, ان کو کنفسکیٹ کیا جا سکتا ہے, ان کے اوپر ایک چارج لگایا جا سکتا ہے اور ایز ایریئرز آف لینڈ ریونیو وہ ایک اسپیسیفک کارروائی ہوتی ہے. اگر پارٹی کے ایسٹ موجود نہ ہوں پھر سر آپ تو پھر چیئرمین کے ایسٹ بھی میری نظر میں چیئرمین کے ایسٹس کی طرف تو شاید نہ جا سکیں بیکاز پولیٹیکل پارٹی ایک سیپریٹ لیگل اینٹی ہوتی ہے سیپریٹ فرام اٹ چیئرمین, وہ تھوڑی بات دور چلی جائے گی. بٹ کنفسکیشن کے علاوہ شامی صاحب اور بہت ساری میری اطلاع کے مطابق پی ٹی آئی کی کوئی ایسی جائیداد مجھے نظر نہیں آتی کہ جس کو وہ کہیں کہ ہم کنفسکیٹ کر رہے ہیں. مجھے علم نہیں ہے شامی صاحب بٹ ان کے ڈیفینیٹلی فنڈنگ پارٹی کی تو ہوتی ہے, ان کے مختلف تو پھر آپ یہ پھر پارٹی سے کہیں گے کہ آپ پیسہ کلیکٹ کریں اور ہمیں دیں تاکہ ہم اسے ضبط کریں. جی اگر ان کے ایسٹس نہیں ہے تو غالباً اسی طرح کی فائنڈنگ آ سکتی ہے. اور اگر ایسی کو فائنڈنگ آتی ہے نا اگر جیلانی صاحب تو یقین جانیے ایسے کئی جان نچھاور کرنے والے موجود ہیں پی ٹی آئی کے چاہنے والے جو چند گھنٹوں میں رقم ایسے اکٹھی کر کے دیں گے. جیسے سپریم کورٹ نے ایک حکم دیا تھا نا کہ عطا اللہ قاسمی صاحب سے پوری تنخواہ وصول کی جائے, تو وہ ابھی تک تو وصولی ہوئی نہیں ہوئی, تنخواہ تو خرچ کر چکے تھے وہ, تو پھر کیا پھر ویسا ہی معاملہ ہوگا؟ لیکن یہاں تو جان نثار فوراً اکٹھی کر وہ تو اور چیز ہے, چندہ اکٹھا کرنا پڑے گا اس کام کے لیے. جیلانی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ایک ہی نقطہ ہے کہ فنڈز کنفسکیٹ ہو سکتے ہیں اگر یہ ثابت ہوتا ہے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا پارٹی کے اوپر کوئی جی میرے خیال میں جی اس سے زیادہ آپشنز ہیں اس ورڈکٹ کے بعد. یہ بہت ایک ڈیمیجنگ ورڈکٹ ہے الیکشن کمیشن کا, اور سب سے زیادہ جو مجھے چیز نظر آ رہی ہے وہ عمران خان صاحب کی پرسنل ذات کے اوپر یہ اب ایک حکمران پارٹی کے پاس یہ آپشن آئے گی کہ وہ ایک پٹیشن فائل کر سکتے ہیں کہ جی جو عمران خان صاحب نے جو فارمز فل کیے تھے انڈر دا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر اور جو یہ پارٹی فنڈز جو اکاؤنٹس سبمٹ ہوتے ہیں اینول گوشوارے, اس کے اندر انہوں نے مس ڈیکلیریشن کی ہے. وہاں پہ انڈر آرٹیکل 13 ایک پارٹی ہیڈ کو ایک ڈیکلیریشن دینی ہوتی ہے کہ مس ڈیکلیریشن کی میکسیمم سزا کیا ہے سر؟ وہی سزا ہے جو نواز شریف صاحب کو مل چکی ہے, جو نواز شریف صاحب کو مل چکی ہے جی, ڈسکوالیفیکیشن فار لائف, اور اس کے اوپر آلریڈی سپریم کورٹ بار نے ایک ریویو پٹیشن بھی کی ہوئی ہے کہ فار لائف جو ہے وہ بڑی سیریس سزا ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے. اور میں اس سے مکمل طور پہ اتفاق کرتا ہوں, یہ بہت سیریس وہ ہوتی ہے. بٹ کیونکہ ایک آلریڈی ایک پریسیڈنٹ موجود ہے تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف صاحب کو سزا دے دی جائے, ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے فار مس ڈیکلیریشن آف اے اسمال اماؤنٹ آف منی, اور یہاں پہ اربوں روپے کی جو ہے وہ مس ڈیکلیریشن ہوئی ہے اور وہ بھی پارٹی فنڈز کے اندر. تو اس پہ اب جو ہے وہ حکمران جماعت وہ ایکسرسائز کر سکتی ہے آپشن, اور کورٹ کو جو ہے بظاہراً تو وہ ڈیفینیٹلی وہ فالو کرنا پڑے گی جو پچھلی نظیر ہے, انلیس کہ وہ ایک فیصلہ کر دیتے ہیں کہ جی جو پچھلا فیصلہ تھا وہ بھی غلط تھا
اور اب ہم جو ہے یہ بہت ڈریکونین بات ہے کہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کو یہ جو اگر پی ٹی آئی اپیل میں جاتی ہے تو اسے اسلام آباد ہائی کورٹ جانا چاہیے یا سپریم کورٹ جانا چاہیے؟ دیکھیں جی، میری نظر میں تو یہ ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ہوگی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ دونوں کی کنکرنٹ جورسڈکشن ہوگی اس معاملے پہ. تو جیلانی صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کی تقدیر جو ہے اکٹھی ہو گئی ہے. یہ آپ کے ہاں بادیو نظر میں ہوگا، دور دور جاندے اسی نیڑے نیڑے آ گئے. بادیو نظر میں شاید ایسا ہو، بظاہر ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا. جیلانی صاحب دیکھیں نا، وہ جو کیس ہے اس میں نظیر بن جائے گا. چلے جیلانی صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت. اور اس کو اگر ریویو کریں گے تو خان صاحب بھی محفوظ ہو جائیں گے. سبحان اللہ، فائدہ نکلے گا. کیا بات ہے. ٹھیک. اچھا، عباد الرحمان لودھی صاحب، جناب جج صاحب ریٹائرڈ، وہ انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، ان سے آج ٹرانسمیشن میں بھی ہماری بات ہوئی تھی. سر، آپ ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ فرمائیے گا کہ آپ نے چونکہ دوپہر میں جو پی پی او 2002 کی مختلف شکیں ان کا حوالہ دیتے ہوئے اس کے سیریس کانسیکوینسز کا اظہار کیا تھا، دوبارہ آپ سے جاننا چاہیں گے عام فہم الفاظ میں کہ یہ معاملہ آگے اگر بڑھتا ہے تو سٹیپ 1 کیا ہوگا، سٹیپ 2 کیا ہوگا، اور بچت کیسے ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کے اس میں سے؟ وہ تو اگر عباد الرحمان صاحب کو وکیل کریں گے تو وہ بتائیں گے. ہاں، میں وہی شامی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں بچت کے لیے ان کا راستہ اس وقت اگر تلاش کرنے کی کوشش کروں گا جب وہ مجھے پروفیشنلی انگیج کریں، بالکل اس پر بات نہیں کروں گا. جو سٹیپ 1 ہو سکتا ہے، جس طرح اس وقت میرا خیال ہے کچھ گورنمنٹ نے اشارے دیے بھی ہیں کہ وہ سیکشن 15 کے تحت ریفرنس بنائیں گے اور سپریم کورٹ کو ریفر کریں گے کہ فیڈرل گورنمنٹ از سیٹسفائڈ دیٹ دس پاکستان تحریک انصاف از اے فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ان ویو آف دی ورڈکٹ announced by the Election Commission of Pakistan, اور ڈیزولوشن آف پولیٹیکل پارٹی کی پروسیڈنگز انیشیٹ کر کے اس کو ڈیزالو کیا جائے، اس پولیٹیکل پارٹی کو. تو پھر جو پروسیس ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس ہوگا، سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی ہوگا جو بھی ہوگا. ڈیزالو کرنے کے لیے سپریم کورٹ کی اجازت ضروری ہوگی. سپریم کورٹ کا ورڈکٹ فائنل ضروری ہوگا، اجازت نہیں، فائنل ورڈکٹ اس کا ضروری ہوگا. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ جناب یہ بتائیے، سیٹسفیکشن پہلی ہے سیٹسفیکشن آف فیڈرل گورنمنٹ، ٹھیک، کہ یہ پارٹی فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے. اگر اس کی تسلی ہو جاتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی تو پھر وہ اس کو گزٹ نوٹیفائی کرے گی. یہ ڈیکلریشن نوٹیفائی ہونے کے بعد پھر وہ ریفر کرے گی سپریم کورٹ آف پاکستان کو، اور سپریم کورٹ آف پاکستان فائنل ورڈکٹ دے گا، اپنا جو بھی آئدر وے ڈیسائیڈ کرے گا. سر یہ بتائیے کہ ابھی اس پر بحث ہو رہی تھی کہ جس طرح نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا گیا کہ ایک انہوں نے ڈیکلریشن غلط دیا تھا الیکشن کمیشن کے سامنے، جو تنخواہ انہوں نے وصول نہیں کی تھی لیکن وہ قابل وصول تھی، اس کا ذکر نہیں کیا تھا، تو گویا وہ ڈیکلریشن ان کا غلط تھا. تو اس یہ بالکل ایک الگ معاملات تھا. 62-63 کے تحت وہ معاملات ہوئے تھے، اور سگیشس کہا گیا تھا کہ وہ سگیشس نہیں ہے، آنےسٹ نہیں ہے. اس وجہ سے وہ وجوہات جو بھی سپریم کورٹ نے دی تھی. ٹھیک ہے، لیکن یہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے تحت ریفرنس نہیں تھا. یہ ایک بالکل الگ نوعیت کا کیس ہے اور اس کو آپ اس کے ساتھ نہیں ملا سکتے. مگر وہ ڈیکلریشن جو دیا خان صاحب نے، اس کو تو یہ کہا جا سکتا ہے نا کہ ان کو نااہل کیا جائے. آج ایک درخواست بھی دائر ہو گئی ہے الیکشن کمیشن میں. اس ڈیکلریشن کے لیے جو لفظ لکھے گئے ہیں وہ انیکوریٹ لکھا گیا ہے، بنیاد بالکل وہی ہوگی، لیکن یہ 62-63 کا ریفرنس نہیں ہے، یہ سیکشن 15 آف پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کا ریفرنس ہے. بالکل ٹھیک. اور یہاں ویسے بھی فیصلے میں انیکوریٹ کہا گیا ہے اس اعلامیے کو، اس بیان کو جو انہوں نے جمع کروایا، فالس یا فیک نہیں کہا گیا. ٹھیک بات ہے، کیونکہ وہ اس کی 63 کی جو اس میں کلپیبلٹی ہے نا، وہ اس میں نہیں آئے گی. بالکل ٹھیک. اچھا، مگر وہ جو ان کا ڈیکلیریشن ہے جو خان صاحب نے جیسے دستخط کیے، کیا اس کو کیا کہیں گے پھر آپ؟ نہیں، اس کو تو سیکشن 6 کے تحت ہو تو سیکشن 13 کے تحت ہو تو ہٹ ہوتا ہے اس میں. ٹھیک. وہ تو جو ڈیکلریشن اس کا ڈیکلریشن آف ایسٹس ہے، جس پہ نیچے سرٹیفکیٹ انہوں نے دیا ہے لیڈر آف دی پارٹی نے،
وہ تو ڈکلیئر ہو گیا ہے اور بنیادی وہی ہے کہ سیکشن 13 کے تحت جو انہوں نے سرٹیفکیٹ سائن کیا ہے لیڈر آف دی پارٹی نے ڈیکلیریشن کنسالیڈیٹڈ اسٹیٹمنٹ کے تحت، وہ پروہیبٹڈ فنڈ تھے، یہ ڈکلیئر کر دیا انہوں نے، کیونکہ یہ سیکشن 13 آف پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے تحت یہ اس میں یہ کیچ کریں گے اس کو سارا اس معاملے کو. نو فنڈز فرام اینی سورس پروہیبٹڈ انڈر دس آرڈر ور ریسیوڈ بائی دی پارٹی. یہ سرٹیفکیٹ تھا لیڈر آف دی پارٹی کا اور یہ ڈکلیئر ہو گیا کہ نہیں یہ غلط سرٹیفکیٹ تھا. انہوں نے جو ایسٹس تنسیل کیے ہیں وہ اس کے مطابق سرٹیفکیٹ یہ ٹھیک نہیں تھا. یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تمام تر معاملہ جو پی پی او 2002 ہے، پارٹی ایکٹ ہے 2002 کا، اس کی جو دفعات ہیں اس کے تحت ڈیل کیا جا رہا ہے، اس لیے نواز شریف صاحب والے معاملے سے اس کی کوئی تعلق نہیں. دوسری بات یہ فرمائیے گا کہ جہاں تک عمران خان صاحب کے اس بیان کا ذکر ہو رہا ہے جس کے اوپر کچھ حکومت کے حامی حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ غالباً یہ نااہلی کی وجہ بن سکتی ہے، اس میں جو انٹینشن ہے وہ ڈیکلریشن جمع کروانے والے اس کو بنیاد بنا کے جورسڈکشن سپریم کورٹ کی کوئی انووک کر سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ جی یہ اس کو بنیاد بنایا جائے جو سپریم کورٹ نے اس کو جو الیکشن کمیشن نے ڈکلیئر کیا ہے، اس لیے ان کو 62 63 کے تحت بھی ڈسکوالیفائی کیا جائے. ٹھیک، لیکن اس میں میں عرض کر رہا تھا آپ سے سوال کی صورت میں کہ اس میں جو انٹینشن ہے، جیسے کہ فواد چوہدری صاحب اور پی ٹی اے کے دوست یہ فرماتے ہیں کہ جی ان کو اکاؤنٹنٹس نے جو ڈیٹیلز دی انہوں نے اپنے بیسٹ نالج اس میں سائن کر دیا، اب ہی از ناٹ رسپانسبل، اور ان کی انٹینشن یہ نہیں تھی دانستہ. جی سیکشن 13 یہی ہے کہ جو کنسالیڈیٹڈ اسٹیٹمنٹ ہے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس نے تیار کی ہے، اینول انکم اینڈ ایکسپینسز، سورسز آف اٹس فنڈز اینڈ ایسیٹس اینڈ لائبلٹیز، اور یہ سارا کنسالیڈیٹڈ اسٹیٹمنٹ الیکشن کمیشن کے پاس جمع کرائی جائے گی with a certificate signed by the political party. 13(2) پڑھیں آپ. The statement referred to in clause 1 shall be accompanied by a certificate signed by the party leader stating that no funds from any source prohibited under this order were received by the party, and the statement contains an accurate financial position of the party. یہ سرٹیفکیٹ ہے جو لیڈر آف دی پارٹی اس کنسالیڈیٹڈ اسٹیٹمنٹ پریپیئرڈ بائی دی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اس کے تحت وہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے. یہ سرٹیفکیٹ سائنڈ بائی دی پولیٹیکل پارٹی لیڈر ہے اور یہ بنیاد ہے اس چیز کی سرٹیفکیٹ غلط دیا گیا ہے. لیڈر آف دی پارٹی ایک منٹ، لیڈر آف دی پارٹی پوسٹ مین نہیں ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ جو چیز کو دستخط کر رہا ہے اس پہ تسلی کر لے کہ یہ درست ہے کہ نہیں ہے. ورکنگ ہوتی ہے وہ آپ کا آفس کرتا ہے، کلریکل اسٹاف آپ کا منسٹریل اسٹاف کرتا ہے، لیکن فائنل جو سگنیٹری ہے الٹیمیٹ ریسپانسبلٹی اس کی ہوتی ہے. اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ تو میرے سیکشن آفیسر نے تیار کیا تھا، یہ میرے ڈپٹی سیکرٹری نے تیار کیا تھا، یہ میرے ریڈر نے تیار کیا تھا، تو میں نے سائن تو غلط کیا ہے. اب میں نے اگر کوئی ججمنٹ دی ہے اس پہ سائن کیا ہے تو وہ ججمنٹ میں نے لکھی تو نہیں، میں نے اسٹینو نے میرے تیار کی ہے، میرے سیکرٹری نے، میرے ریڈر نے پڑھ کے میرے پاس ریفر کی ہے اور پھر میں نے سائن کیا ہے. ذمہ دار میں ہوں اس کا، اس فائنل ججمنٹ کا، میرے اسٹینو نہیں ہے جس نے تیار کیا وہ، جس کو میں نے ڈکٹیٹ کرا کے وہ شارٹ ہینڈ پہ دیا تھا. بہت بہت شکریہ جناب عباد الرحمان لودھی صاحب. فاروق حبیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ اس کیس کو وہ پلیڈ بھی کر رہے تھے الیکشن کمیشن کے ہاں، وہی پیش ہوا کرتے تھے، اس کو ٹیک اپ بھی کرتے تھے اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حوالے سے بھی مطالبہ کیا کرتے تھے. آج بھی وہ مخاطب. فاروق صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. کیا اعتراض ہے آپ کو اس فیصلے میں؟ کیا ایسا معاملہ ہے اس فیصلے میں جو غیر قانونی آپ کو لگا ہے؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ اس فیصلے نہیں ہے، یہ تو چارج شیٹ ہے، شو کاز نوٹس ایشو کیا ہے اور پھر نئے سرے سے اس کے جوابات دیے جائیں گے. جو چیزیں انہوں نے اسپیسیفائی کی ہیں اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ حقائق سے مناتی ہیں. اس کے اوپر ہم اپنی وضاحت الیکشن کمیشن کو جب شو کاز ایشو ہوگا اس کے جواب میں ان کو فراہم کر دیں گے. لیکن بنیادی طور کے اوپر آج ایک چیز تو ثابت ہو گئی کہ یہ جو باتیں ہو رہی تھی کہ فارن فنڈنگ ہے اور اس سے پارٹی بین ہونے جا رہی ہے، انتخابی نشان واپس ہو جائے گا، ممبران ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، اس کا ذکر وہ نہیں ہوا اور ہم یہ بار بار کہتے تھے. آپ اس پر خوش ہیں؟ آپ اس فیصلے پر خوش ہیں؟ نہیں، ہم پہلے ہی خوش تھے اس بات کے اوپر کہ یہ ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے. ہم تو بار بار سمجھاتے تھے. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کے سامنے کیا لایا عمل ہے؟ آپ کس طریقے سے کیا اقدام کریں گے؟
دیکھیں بڑا واضح لاہ عمل ہے, دو چیزیں ہیں. پہلا تو ہمارا مطالبہ اور بڑا جاندار بن گیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا کیس کا بھی فیصلہ آنا چاہیے. وہ بھی 4 سال سے ان کی اسکروٹنی ہو رہی ہے, اور وہ یہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اس مطالبے کی حمایت کریں. پی ٹی آئی کا تو فیصلہ بالکل ہم اس مطالبے کے ساتھ ہیں. یہ تو ان کو اکٹھے ہی دینا چاہیے تھا, لیکن اب پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور نون کا بھی آنا چاہیے. ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ اس کے مضمرات میں جہاں جہاں ہمیں اختلافات ہیں ان کو ہم ہائی کورٹ میں جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں. اور ابھی تھرڈلی جو بات ہو رہی تھی, ابھی میں سن رہا تھا لودھی صاحب کی بات کو, تھوڑا سا میں نے سنا, مجھے موقع ملا کہ پارٹی چیئرمین کی ذمہ داری ہوتی ہے بنیادی طور کے اوپر. نہ کبھی الیکشن کمیشن نے اتنی لمبی جانچ پڑتالیں کی ہیں پارٹیز کے اکاؤنٹ کی, میں فیکٹس پہ بات کر رہا ہوں, نہ ہی جو ہے کہ باقی کسی سیاسی جماعت نے اپنے اکاؤنٹس ایسے مینٹین کیے ہیں. ہم نے بڑا ریکارڈ دیا ہے, اکاؤنٹس بھی مینٹین کیے ہیں. اس وجہ سے جو ہے اس میں سے بہت ساری چیزیں بھی انہوں نے نکالی ہیں, ان کا ہم ان کو جواب بھی فراہم کر رہے ہیں. لیکن اس میں کوئی اسرائیلی فنڈنگ کسی گورنمنٹ کی جانب سے, کسی ملک کی جانب سے نظر نہیں آ رہی مجھے, نہ بھارتی فنڈنگ نظر آ رہی ہے. یہ بات آپ درست کر رہے ہیں کہ کسی غیر ملکی, یہ فاروق صاحب, یہ بات آپ درست کر رہے ہیں کہ کسی غیر ملکی سرکار یا کسی غیر ملکی سرکاری ایجنسی کی فنڈنگ نہیں. البتہ جب آپ جو پی پی او آرڈیننس 2002 ہے اس کو دیکھتے ہیں, شک 6 کو دیکھتے ہیں یا 2C کو دیکھتے ہیں, تو وہاں جو فورن فنڈڈ پارٹی کی ڈیفینیشن کی گئی ہے اس میں انڈیویجول کے علاوہ اگر کوئی کمپنی یا پرائیویٹ کمپنی بھی دیتی ہے فنڈ تو اس کو پروہیبٹڈ ڈکلیئر کیا گیا ہے. تو جو وہ تو ممنوع ہے نا جامی صاحب, اگر کسی چیز کو ہم جسٹیفائی نہیں کر پاتے مثال کے طور پر تو وہ بھاگ سرکار ضبط ہو جائے گی. جہاں تک تو وہ پیسے اگر وہ ضبط ہو جائے گی تو گویا آپ یہ تو مانتے ہیں نا کچھ ممنوعہ چیزیں ملی ہیں الیکشن کمیشن. نہیں, یہ بھی میں تو آپ کو قانون بتا رہا ہوں, آپ اس سے آگے چل پڑتے ہیں نا, میں تو قانون بتا رہا ہوں. تو آپ کے پاس اتنے وہ فنڈ موجود ہیں کہ آپ ضبط کرا سکیں, واپس دے سکیں؟ نہیں دیکھیں, ضبط کروانے کا تو معاملہ ہے ہی نہیں ہے. یہ تو سارے بیرون ملک پاکستانیوں کا پیسہ ہے. اگر وہ پیسہ اچھا نہیں لگتا تو 32 ارب ڈالر وہ پاکستانیوں کو بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر سال پاکستان کو بھیجتے ہیں. وہ اپنے رشتہ داروں کو بھیجتے ہیں, اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو بھیجتے ہیں. نہیں, وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں. نہیں, انویسٹمنٹ نہیں کرتے, اپنی فیملیز کا خیال کرتے ہیں, اپنے والدین کا, اپنے عزیزوں کا. شامی صاحب وہ تو یہ بات صحیح تناظر میں ہونی چاہیے نا. بات بالکل ٹھیک تناظر میں ہو رہی ہے. وہ آپ ایک استعمال بتا رہے ہیں نا, وہ جو فورن ریمیٹنسز آتی ہیں, اگر وہ کسی کو پیسا بھیجتا ہے تو وہ اپنے بھائی کو بھیجتا ہے کہ میرے نام پہ پلاٹ لے لو, یا کوئی بھیجتا ہے. اچھا فاروق صاحب, اچھا شام صاحب ایک نقطہ بڑا, آپ بتائیں, اب آپ کا نام ECL پہ ڈال دیا گیا, اب آپ کیا کریں گے؟ آپ تو اب باہر بھی نہیں جا سکتے بیرون ملک, کیا کریں گے آپ؟ جانا ہی نہیں تھا. نہیں دیکھیں, ہم تو پہلے بیرون ملک نہیں جاتے, اور عمران خان نے تو ویسے بھی بیرون ملک کا خود بھی دورہ کوئی نہیں کیا تھا, اپنے منسٹروں کے اوپر بھی پابندی تھی. لیکن یہاں پر کابینہ ساری ECL والی بیٹھی ہوئی ہے, ان کو باہر جانے کا. اچھا فاروق صاحب, آپ کی موجودگی کا فائدہ وقت کم ہے, اب تاخیر سے ملے ورنہ تفصیلی گفتگو ہوتی. کیا یہ محض ایک حسین اتفاق ہے یا کوئی اور اتفاق ہے کہ جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے صفحہ 67 میں آخری پیراگراف, سیکنڈ لاسٹ پیراگراف میں, کہ پی ٹی آئی چیئرمین جو ہے انہوں نے فائنینشیل ایئر 2008-9 سے 2012 تک 5 سال تک جو فارم آئے سبمٹ کیا وہ گراسلی ان ایکوریٹ تھا؟ نہیں, یہ تو ایک ان کا موقف ہے نا کہ وہ ان ایکوریٹ ہے, لیکن اس کے اندر وہ اس کی بنیاد پہ کوئی ڈیکلریشن تو نہیں دے سکتے. یہ کوئی عمران خان کے اپنے ذاتی اثاثے ویلتھ اسٹیٹمنٹ یا ذاتی اکاؤنٹس کی گوشواروں کی بات نہیں ہو رہی, یہ پارٹی کے گوشوارے ہیں, اور پارٹی کا لیڈر اسے جو ہے وہ اپنی بیسٹ آف نالج کے مطابق سرٹیفائی کرتا ہے. اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپ ڈسکوالیفیکیشن کا کیس نہیں بنا سکتے. چلے آپ جاتے جاتے یہ بتائیں کہ جمعرات کو پھر احتجاج کی کال آن ہے؟ دیکھیں, احتجاج تو ہماری ہم تو فری اینڈ فیئر انتخابات جو ہیں وہ چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں الیکشن کمیشن کی تشکیلیں نہ ہو. اب تو ان کا فیصلہ بھی سامنے آ گیا ہے, اور 8 فیصلے پہلے ہیں جو باعث ہیں, جو کہ غیر جانبدارہ پہ نہیں. فاروق صاحب بہت شکریہ, کسی اور روز آپ سے تفصیل سے بات ہوگی. آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. سر وہ ایمن الزواہری جو ہیں جی وہ مارے گئے ہیں ایک ڈرون حملے میں. جو بائیڈن نے اس کی تصدیق کی ہے اور سعودی عرب نے اس کا خیر مقدم کیا ہے. طالبان ٹویٹ بھی کیا ہے اس پہ, جی کیا, اور انہوں نے کہا ہے جو بائیڈن نے کہ جو امریکہ پہ حملہ کرے گا ہم اس کا پیچھا کریں گے, اس کو نہیں چھوڑیں گے. سعودی عرب نے خیر مقدم کیا اور طالبان سرکار نے اس کی مذمت کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈرون کہاں سے اڑا ہے, کس نے اڑایا ہے؟ پاکستان کی حدود میں تھا, اس سے جو عسکری ذرائع اعلیٰ ترین ہے ان سے جو ہمیں خبر ملی ہے پاکستان کی سرزمین کے اس سے تعلق نہیں ہے. تو کہاں سے آیا وہ؟
वल्लाह आलम, ईरान से आया, ड्रोन कहीं से भी आ सकता है। अफगानिस्तान से उड़ा, ड्रोन की अमेरिकन ड्रोन है ना। हाँ, तो अमेरिका वाजे कर दे पोजीशन। इस सवाल का जवाब तलाश करना पड़ेगा, अमेरिका जवाब दे इसका। अमेरिका, ये सवाल का जवाब तो तलाश करना पड़ेगा ना। ठीक, एक ब्रेक नाज़रीन यहाँ। नहीं, ये बड़ी अहम बात है। चले। और ये जो अमन ज़वाहिरी हैं, हाँ जी, ये अपने बालकोनी पे खड़े थे, अपने घर की। अच्छा, वहाँ इनको निशाना बनाया गया। अच्छा, कहते घर का कोई और फर्द जो है वो नहीं, उसको नुकसान नहीं पहुंचा, घर भी ठीक ये रहा। टारगेटेड ड्रोन था, एक टारगेटेड ड्रोन था। एक ब्रेक मगर ये सवाल बड़ा अहम है जिसका जवाब तलाश करना पड़ेगा। चले, एक ब्रेक यहाँ पर। नाज़रीन के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ। चाहता है आपसे मुलाकात कल, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।